سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. إبراهيم ربي كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم إن الله عزيز حكيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المكين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. من علينا ربنا إذ بعث محمد أيده بأيده أيدنا برحمته أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا. بارگاہ رسالت میں درود پاک کی پرزور صدا. اللہم صلی اللہ سادات اعظام علماء اسلام
حفاظ کرام، قرائے امام، سبھی سنی عوام، السلام علیکم۔ بڑی خوشی ہو رہی ہے غوث اعظم کے دیوانے بیٹھے ہوئے اور ایسی جگہ نہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، وہ بھی جامع مسجد میں بیٹھے ہیں۔ مجھے مائک پلانی کے ساتھ صرف 11 بجے دیا گیا، ٹھیک 11 بجے، 11 کی نسبت سے اتنا بھی کم بولیں گے لیکن 12ویں تک تو بولیں گے۔ بھاؤ نگر تو ہمارا ہوم گراؤنڈ لگتا ہے۔ یہیں پر ناظم صاحب کو یہ حق ہے کہ ہمارا نام لے کے اعلان نہ کریں، نعرہ لگا کے کام چلا، تو نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دل یہ چاہ رہا ہے کہ 2-3 شعر پڑھوں میں۔ ابھی آپ نے بھڑم دھوم کو سنا، اس میں ساؤنڈ بھی تھا، ایکو بھی تھا، اور ماشاءاللہ ان کی اپنی آواز بھی اچھی ہے، کلام بھی اچھا ہے۔ ہمارے پاس تو نہ مائک ہے، نہ ایکو ہے، نہ آواز ہے، پھر بھی میں 4 شعر، اگر 5 ہو جائے تو میرا نمبر نہیں۔ طیبہ چھوٹا تو میرے دل میں اداسی آئی، طیبہ چھوٹا تو میرے دل میں اداسی آئی، طیبہ چھوٹا تو میرے دل میں یہ میرا بڑا پسندیدہ کلام ہے، اور یہ کلام ہے میں نے مدینے میں کہنے کی کوشش کی مگر میں نہیں کہہ سکا، اور جب باہر نکلا تو یہ 3-4 شعر ہو گئے تھے، میں وہ پڑھ رہا ہوں۔ طیبہ چھوٹا تو میرے دل میں اداسی آئی، طیبہ چھوٹا تو میرے دل میں اداسی آئی، طیبہ چھوٹا تو میرے دل میں اداسی آئی، یہ میری چشم تمنا بڑی پیاسی آئی، یہ میری چشم تمنا بڑی پیاسی آئی۔ ہم لوگ ادب والے ہیں اور ادب کی بات کرتے ہیں، اور پھر
ادب کو بھی ادب کرنا پڑتا ہے. ایسی مقدس بارگاہ جہاں جنید و بایزید جیسے ساسیں تھامے ہوئے آتے ہیں، جہاں 70,000 ملائکہ صبح و شام حاضر ہوتے ہیں، جہاں لا تنسوا صلاتکم فوق صوت النبی کی بادب تلقین موجود ہو، بتائیے وہاں کتنا ادب کرنا ہے. میرا دل ٹوٹا جب میں نے مدینہ چھوڑا تو میرا دل ٹوٹا، لیکن ٹوٹے ہوئے دل نے بھی اس ادب کو مضبوط رکھا. طیبہ چھوٹا تو میرے دل میں اداسی آئی، یہ میری چشم تمنا بڑی پیاسی آئی، قلب نے پاس ادب درد میرا رکھا ایسا. درد ہوا لیکن درد میں بھی درد نے ادب کیا. سمجھ کریں قلب نے پاس ادب، پاس منے لحاظ کرنا یعنی ادب کا لحاظ کیا. قلب نے پاس ادب درد میرا رکھا ایسا، قلب نے پاس درد میں رکھا ایسا، قلب نے پاس ادب درد میں رکھا ایسا، قلب نے پاس ادب درد میں رکھا ایسا. دل تو ٹوٹا مگر آواز ذرا سی آئی، دل تو ٹوٹا مگر آواز ذرا سی آئی. طیبہ چھوٹا تو میرے دل میں اداسی آئی، یہ میری چشم تمنا بڑی پیاسی آئی. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، دوسروں کو پہچاننا کمال نہیں ہے. تعریف یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو کتنا زیادہ جانتے ہیں. آج کل سارا ٹائم لوگ دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں، دوسروں کو جانتے ہیں. تعریف یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو کتنا زیادہ جانتے ہیں، تعریف یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کتنا زیادہ جانتے ہیں. دوسروں کو جاننے کے لیے یہ جتنا اجالا ہے اتنا کافی ہے، لیکن اپنے آپ کو جاننے کے لیے بڑے اجالے کی ضرورت ہے، اور یہ اجالا مدینے میں ملتا ہے، حضرات کی چھاؤں میں ملتا ہے. تمام فرمائیں طیبہ چھوٹا تو میرے دل میں اداسی آئی، یہ میری چشم تمنا بڑی پیاسی آئی. اور بس اسی پر میں اپنے کلام کو ختم کرتا ہوں. شعر مستعزب نہیں ہو رہے ہیں، باقی علی و سید کرام ہماری موضوع پر ہم کہتے ہیں تو شریف میں رہنا کے شعر. یاد کرو، بلکہ ترجمہ جو ہے اے محبوب یاد کرو. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. یاد کرو کہ جب ابراہیم نے بارگاہ الہی میں عرض کیا اے میرے رب ہمیں دکھا دے
کہ تو مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے، یہ ہمیں دکھا دے کہ تو مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے، ہمیں دکھا دے۔ تو رب نے فرمایا کیا تم یقین نہیں کرتے؟ کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ کیا تم ایمان نہیں لاتے؟ یہاں ایمان یقین کے معنی میں اولا تمہیں، کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ قالا بلا، ایسا نہیں ہے کہ مجھے یقین ہے، یقین ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اچھا، اطمینان، سیٹسفائی ہونا چاہتے ہو تو ایسا کرو، 4 پرندے لے لو، فخر لے لو، 4 پرندے، 4 ٹائپ کے پرندے، 4 طرح کے پرندے لو اور ان کو اپنے سے فرینک کر لو، مانوس کر لو، ہلا لو، پیٹ بنا لو، فالتو نہ رہے، پالتو کر لو، فرینک بنا لو، اپنے سے مونست کر لو، تاکہ جب وہ تمہارے پالتو رہیں گے اور تم سے فرینک رہیں گے تو تم کو پہچان پاؤ گے کہ یہاں کے وہی والے ہیں۔ یہ پالتو ہی لوگ پہچانے جاتے ہیں، فالتو نہیں پہچانے جاتے۔ اسی لیے تو ہم غوث اعظم کے در پہ پلتے ہیں تاکہ ہمیں فالتو سمجھ کے پہچان لے اور انہیں فالتو سمجھ کے بہا دے۔ فالتو ایک ہے پالتو اور ایک ہے فالتو، جو قریب رہے وہ پالتو اور جو در چھوڑ کے گھومتا رہے وہ فالتو۔ تو انہیں ہلا لو، مانوس کر لو اپنے سے، اور مانوس کرنے کے بعد جب یہ فرینک ہو جائے پھر ان میں سے اس کی پوری پرکریا ہے، پھر انہیں ذبح کر دو اور پھر ان کا ٹکا بوٹی قیمہ سب بنا ڈالو، پر، سر، دھاڑ، کڈنی، لیور، چاروں پرندوں کا ایک میں، چاہے وہ طوطا ہو جائے، مینا ہو جائے، مرغ ہو جائے، وہ کبوتر ہو، 4 طرح کا کوئی نہیں جو پکڑے ہو جائے، اور چاروں کو ذبح کر کے قیمہ بنا کر کے مکس کر کے، کبوتر مہینے میں مینا، طوطے میں طوطا، مرغے میں مکس ہو گئے، مکس کر لو۔ مکس کرنے کے بعد جب پتہ نہ چلے کس کی بوٹی کس کے پاس، ایک دم مکس ہو گیا ایمان، ہے نا؟ پھر اس مکس پرندوں کے گوشت کو ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، تو اس کے حصے کو مختلف ڈیفرنٹ پہاڑیوں پر الگ الگ رکھ دو، اس پہاڑی پہ، اس پہاڑی پہ، اس پہاڑی پہ، اس پہاڑی پر، اور جس پہاڑی پہ رکھ رہے ہیں اس میں سب ملا ہوا ہے، سارے مرغی مرغا جتنے اس میں سب ملا ہوا ہے۔ یہ میں کہیں
اور نہیں پڑھ رہا ہوں، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ اس کو رکھ دو ساری پہاڑیوں پر، سمت اہنہ، ان بوٹی اور قیمہ کو رکھنے کے بعد سمت اہنہ، پھر انہیں بلاؤ، پھر انہیں بلاؤ، سیمرغ آجا، طوطا آجا، مینا آجا، جو بھی پرندے ہوں، مختلف پرندوں کے نام ملتے ہیں، مثال میں دے رہا ہوں، آجا۔ اب بوٹی بوٹی، قیمہ قیمہ، اور ایکدم بلیٹ ٹو بلیٹ سب مل گیا، پر ادھر کا پر ادھر، اس کا پنکھ کتنی، اس کا پنکھ اس میں، اس کے بعد رکھ دیا، اور اس کے بعد بلاؤ، اے ابراہیم بلاؤ، یَأْتِینَکَ سَعْیًا، تو وہ تمہارے طرف دوڑتے ہوئے چلے آئے گے۔ دیکھو قدرت، دیکھو تماشا، دیکھو میں کیسے مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ بعد میں تم لوگ کیسے اٹھو گے، کہاں کہاں اٹھو گے، کہاں کہاں جاؤ گے، چاہے کورونا میں جاؤ، چاہے کسی اور کے رونا میں جاؤ، سب اٹھو گے۔ تم ادعوہن، بلاؤ، یأتینک سعیا، تمہاری طرف دوڑتے ہوئے وہ پرندے آئیں گے۔ وَعْلَمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لو کہ بے شک اللہ ہی غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ تو ترجمہ آپ نے سنا ہے، پھر سے پیچھے چلے ان میں ہے نا آپ لوگ، باؤنس نہ جانے بھائی، اسی لیے میں نے دو شعر اپنے کینسل کر دیے، یاد آنے میں دقت ان کا چھوڑو، ہم چلو وہیں یہاں موجود۔ سب سے پہلے اذ یاد کرو، اے محبوب یاد کرو۔ اب آئیے یاد کرو، اگر آپ لوگوں میں سے کوئی اس سے پہلے کی ایک محفل میں رہا ہو جہاں اکٹھا ہم لوگ ہوئے تھے بھی کچھ دن پہلے کسی شادی کی تقریب، میں آپ سے کہوں، آپ میں سے کسی سے کہوں، باپو آپ سے کہوں، آپ سے کہوں، یاد کرو جب میں پچھلی بار آیا اور میں نے خطاب کیا اور میں نے یہ موضوع، وہ موضوع، یہ ٹاپک، وہ ٹاپک تقریر کیا، یاد کرو، یاد کرو، تو آپ تھے، اس لیے اس میں آپ تھے، لیکن میں آپ تھے نہیں، آپ تھے، کون نکاح میں نہیں تھا، لیکن آپ نہیں۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد کونین صاحب، یاد کرو جب میں پچھلے محفل میں آیا تھا اور میں نے دعا کی تھی، یہاں نکاح ہوا تھا، میں یہاں بیٹھا تھا، بابا صاحب بھی ادھر تھے، یاد کرو۔ واقعہ یہ ہے مجھ کو کیوں یاد دلاتے ہو؟ یاد اسے دلاؤ جو محفل میں پہلے موجود تھا، کیونکہ یاد اسے دلایا جاتا ہے جو پہلے موجود ہوتا ہے، یاد اسے دلایا جاتا ہے جو پہلے موجود ہوتا ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے اے محبوب یاد کرو، یہ 12 ربیع الاول کو آنے والا آخری نبی ابراہیم کے واقعے کو کہا جا
मेरा नबी सबके शुरू में, सबके पुष्ट में, सबकी माथों पर मेरा नबी सबसे पहले। नात हो गई इसलिए कहा पहले नात से शुरू। तो याद करो, तो याद किसको दिलाया जाता है? जो पहले से और जो हाजिर ही नहीं था उसको भी याद दिलाया जाएगा। तो कहा गया इज़ क़ाला इब्राहीम, ऐ महबूब याद करो कि जब इब्राहीम ने अपने रब से कहा। पता चला इब्राहीम जो कह रहे थे और जिससे कह रहे थे, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो इब्राहीम से कह रहा था, फिर हज़रत इब्राहीम फिर रब से जो अर्ज़ कर रहे थे, और फिर अल्लाह ने जो उन्हें तलकीन की और फिर उन्होंने जो उस पर किया, और उसके बाद जो उनका मुशाहिदा सामने आया, ये सब मेरे नबी के सामने हुआ है। सब मेरे, जब मेरा नबी अपने पहले जानता है, अभी नबी पैदा नहीं हुआ, कई सौ बरस, हजार बरस के बाद पैदा होगा, पैदा होने से पहले के वाक़यात जानता है, तो पैदा होने वाले बात की बात क्या है? याद करो, अब आप याद करो इसको। तो जब याद करो कि इब्राहीम ने कहा अपने रब से कि ऐ रब, हमें तू दिखा कि मुर्दे को कैसे जिंदा करता है। जिंदा करने वाला तो तू ही है, तू ही मुमीत है और तू ही मुही है, तू ही जिंदगी देने वाला है, तू ही मौत देने वाला है। तो तू दिखा कि कैसे जिंदा करते हैं। तो रब ने पूछा अवला तुम क्या तुम्हें ईमान नहीं है, क्या तुम्हें यकीन नहीं है? कहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा दिल मुतमईन हो जाए। तो क्या मुतमईन नहीं था? क्या मुतमईन नहीं था? इत्मीनान का क्या मतलब? इत्मीनान का मतलब समझना है तो यूं समझो, मुतमईन तीन तरह से आदमी होता है। एक है इल्मुल यकीन, एक इल्मुल यकीन। हमें ये मालूम है, कंफर्म है, उसमें किसी सबूत की जरूरत नहीं होती। इल्मुल यकीन में, इल्मुल यकीन में कोई प्रूफ देने की, यकीन का इल्म। तो इल्मुल यकीन, जैसे ये मालूम है कि आग जलाती है, आग जलाती है, कंफर्म है ना ये? इसमें कुछ तहकीक करना है, इसमें कुछ रिसर्च करना है, कुछ पता लगाना है, इसमें कोई चेकअप करना है, कोई टेस्ट करना है। मैं टेस्ट भी इल्मुल यकीन नहीं है, आजकल टेस्ट हो रहा है, ये भी इल्मुल यकीन नहीं है। आग जलाती है, उसकी सिफत मालूम है कि आग की सिफत में जलाना है, तो ये सबको मालूम है। चाहे मुफ्ती हो, चाहे अलीम हो, चाहे हजरत हो, चाहे बापू हो, सबको मालूम है आग जलाती है ना। तो ये क्या है? इल्मुल यकीन। ये नॉलेज आम है, सबको इस पर यकीन है, कोई रिसर्च की जरूरत नहीं, कोई तहकीक की जरूरत नहीं। सूरज धूप देता है, चांद चांदनी देता है, फूल महक देता है, आग जलाती है, कुछ पूछने की जरूरत नहीं। तो ये क्या है? इल्मुल यकीन है, इल्मुल यकीन नहीं। अब किसी को जलता हुआ देखो कि उसी आग में जल रहा है, उसी आग में जल रहा है, और जलने के बाद उसकी क्या कैफियत बदल रही है, उछल रहा है, कूद रहा है, तड़प रहा है, बेकरार है। तो आपने उसको देखा तो क्या हुआ? ये दूसरा इल्म है, ऐनुल यकीन, देख करके। अब जो देखने वाला है ना, आई विटनेस हो गया,
اب دیکھنے والا کیا ہوا؟ اب دیکھ کر کے آگ جلاتی ہے یہ تو بڑی ہی بات ہے، اور کیسے جلاتی ہے اور جلانے میں کیا کیا انداز لوگ جل کر کے پیش کرتے ہیں، چمڑا ہڈی کا کیا عالم ہوتا ہے، داغ کیسے پڑتے ہیں، چھالے کیسے پڑتے ہیں، تڑپنا کیسے ہوتا ہے، جب آگ کیسے جلاتی ہے، کس طرح جلاتی ہے، تو کیا ہوا؟ عین الیقین۔ اور تیسرا علم یہ ہے کہ آپ خود ہی اس آگ میں جلیں اور خود فیل کریں، کیونکہ دوسرا جل رہا ہے وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں، مگر پوری رپورٹ تو تب معلوم ہوگی جب آپ اسی آگ میں خود جل رہے ہوں۔ تو جب خود جل رہے ہوں تو کیا ہے؟ حق الیقین۔ تو پہلا علم الیقین، دوسرا عین الیقین، اور تیسرا حق الیقین، یہ دونوں بڑے درجے ہیں۔ تو یہ نہ سمجھنا کہ ابراہیم کو اطمینان نہیں تھا، بلکہ علم کی طلب میں وہ یہ ذہن دے رہے ہیں کہ علم تھوڑا ہو تو انف نہیں ہوتا، علم کی لائن میں طلب بڑھاتے رہنا چاہیے، ڈیمانڈ بڑھاتے رہنا چاہیے، مانگ بڑھاتے رہنا چاہیے، پیاس بڑھاتے رہنا چاہیے۔ ماں کے پالنے سے لے کے قبل تک علم کو مانگتے رہو، یہ نہ سمجھو کہ میں کمپلیٹ ہوں، میں اعلیٰ ہوں، میں کامل ہوں، میں اکمل ہوں۔ علم وہ سمندر ہے، جتنا گہرائی سے اترو گے اتنی اور گہرائی سامنے آ جائے گی۔ اس لیے ابراہیم نے ایک نظریہ دیا، ایک موقف دیا، ایک طریقہ دیا کہ علم کے تھوڑے پر اکتفا نہ کرو، اگر تمہیں علم الیقین ہو گیا ہے تو عین الیقین کی طرف بڑھو، عین الیقین ہو گیا ہے تو حق الیقین کی طرف بڑھو۔ پتہ چلا ابراہیم جو جانتے تھے اب اسے دیکھنا چاہتے تھے، جاننا جو ہے یہ کال ہے، دیکھنا جو ہے یہ حال ہے۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے اور چاہیے، پیاس ہے نا، یہ تھوڑے کہہ دے گا بس میں سب سے بڑا مفتی، آئی ایم کمپلیٹڈ، اب میں مکمل ہو رہا ہوں، مجھے کسی علم کی ضرورت نہیں۔ ابھی ابراہیم اور مانگ رہے ہیں، جب خلیل اللہ اور مانگ رہا ہے تو یہ ملا کچھ ہے بس کہہ دیا ہے نا، مانگ رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں۔ تو کیا تمہیں یقین نہیں؟ یقین ہے، مگر دل پہ سکینہ نازل کرنا چاہتا ہے، مجاہدے کی دولت سے مال ہونا چاہتا ہوں، اور جو ہے وہ کیفیت دیکھ لینا چاہتا ہے۔ تو کہا گیا ٹھیک ہے، کیفیت دیکھنا ہے تو پوری کیفیت دکھا دیا گیا، ایسے زندہ کرتا ہوں کہ 4 پرندے لو، پرندوں کو لو، کاٹ پیٹ کے مکس کر کے پہاڑیوں پہ اس کے ٹکڑوں کو رکھ کر کے پھر بلاؤ۔ کیا کہا؟ بلاؤ، آواز دو۔ اب آواز کیا دیا ہوگا؟ آواز جب دیا ہوگا، اگر کبوتر رہا ہوگا تو کہا ہوگا یا حمام، مرغی ہے تو جاگ، تو مرغی کو یا کے ذریعے کبوتر کو یا سے پکارا، اور تمہیں غوث اعظم پہ اعتراض کیا، غوث ہے پکارا کیسے ہوگا؟ آ جاؤ، آ جاؤ۔ ابراہیم نے یہی کہا ہوگا، آ جاؤ، اے پرندوں، فلاں پرندے، آ جاؤ، آ جاؤ۔ اے ابراہیم،
परिंदों को पुकार रहे हो मुर्दे? मुर्दे परिंदों को पुकार रहे हो, गैरुल्लाह को पुकारना शिर्क है। गैरुल्लाह को इब्राहिम कह रहे मैं नहीं पुकार रहा हूँ, अल्लाह कह रहा है सुन्ना फिर उनको बुलाओ। अरे खुदा के कहने से मैं परिंदों को पुकार रहा हूँ तो परिंदे चले आते हैं। नादान हम भी तो खुदा के हुक्म से परिंदों को नहीं महबूब बंदों को पुकार रहे हैं। अल्लाह के बंदों को, परिंदों को नहीं बंदों को पुकार रहे हैं, महबूब बंदों को पुकार रहे हैं। जब परिंदे कीमा होके आ सकते हैं तो जो अपने मजार में शान से लेटे हैं वो क्यों नहीं आए? अल्लाह से कि अरेनी हमें तू दिखा, और अल्लाह ने कहा तुम परिंदे लेके बुलाओ। सही बात है। अरे देखना अल्लाह से चाहा था और अल्लाह ने क्या कहा तुम बुलाओ। अब वो जिंदा होंगे हुक्म अल्लाह का, हुक्म अल्लाह का, ताकत अल्लाह की, कुव्वत अल्लाह की, अता खुदा की, मगर ज़बान इब्राहिम की, तो परिंदे जो जिंदा हो रहे हैं वो इब्राहिम की ज़बान से जिंदा हो रहे हैं। तो अगर ख्वाजा मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी कब्रिस्तान में जाकर के मुर्दे को कहते हैं खुद बेइज्जती उठ जा मेरे हुक्म से, तो ज़बान अब्दुल कादिर की है, ताकत खुदा की है, अल्लाह की है। इसीलिए मैंने ये केस बनाया है, कुरान से केस पूरा चार्जशीट और ड्राफ्ट बनाया है, क्योंकि इनको बड़ा इतराज है मुर्दे को कैसे जिंदा करना। कब्रिस्तान में मुर्दा गया और पता नहीं कितने दिन बीत गया। गौसे आज़म ने दीन की सरबलंदी के लिए अपने चमत्कार दिखाने के लिए अपना चमत्कार दिखाने के लिए नहीं किया। वो बाबू गिरी के मूड में नहीं थे, इस्लाम फैलाने के मूड में थे, इस्लाम बचाने के मूड में थे, इस्लाम को जिंदा करने के मूड में थे। वो जब करामत दिखाते थे तो माल नहीं फैलता था, जायदाद नहीं फैलती थी। जब वो करामत दिखाते थे इस्लाम फैलता था, सुन्नत फैलती थी, खुदा का फरमान फैलता था, रसूल की सुन्नत फैलती थी। अभी तक आप देख ही नहीं पाए कौन आया। अच्छे खासे अशरफुल मखलूकात हम लोग इंसान हैं, हम लोगों को इंसान की फेरिस्त से निकाल करके शेर आया।
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے ہمیں کئی صورت میں پیدا کیا۔ دیکھو دیکھو انسان آیا، اس کو کھول کر کے دیکھو دیکھو شیر آیا، اور اگر واقعی آ جائے نا تو نعرہ لگانے والے غائب ہو جائیں گے۔ یہ محبت ہے، صفت ہے بہادری کی، شیر تو غوث اعظم نے اسلام کے فائدے کے لیے کرامت اپنی بلڈنگ بنانے کے لیے نہیں، اپنی جائیداد کے لیے نہیں، اپنی پراپرٹی کے لیے نہیں۔ دنیا نے دیکھا غوث اعظم کی کوئی پراپرٹی نہیں بنی کرامت کے بعد، اسلام کی پراپرٹی بنی۔ کرامت کا یہ فائدہ ہے، ٹھیک ہے؟ تم لوگ چمتکار کو نمسکار کرتے ہیں، اور ہمارا اور آپ کا یہ ایٹیٹیوڈ ہو گیا ہے کہ ہم بزرگوں سے صرف دنیا کے لیے ملتے ہیں۔ آنکھ کے ڈاکٹر سے ملاقات اس لیے کرتے ہو تاکہ وہ آنکھ کا ڈاکٹر ہے، اسپیشلسٹ ہے۔ دماغ کے ڈاکٹر سے دماغ کے ڈاکٹر کے حساب سے بات کرتے ہو، پیٹ کے ڈاکٹر کو پیٹ کے ڈاکٹر کے حساب سے آپ بات کرتے ہو۔ دنیا میں جب اپنے مرض کے سلوشن کے لیے اسپیشلسٹ ڈھونڈتے ہو تو اسی کا پرٹیکولر اسپیشلسٹ ڈھونڈتے ہو، یہ آنکھ کا ہے، یہ دماغ کا ہے، یہ ٹانگ کا ہے، یہ ناک کا ہے۔ یہ کورونا اسپیشلسٹ ہے، میں نے تو دیکھا کچھ بابا لوگ یہ کورونا کا علاج یہاں ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے؟ جو بھی بیماری نکلتی ہے آپ نکال دیتے، یہاں کا علاج یہاں ہوتا ہے۔ دیکھا جی ایک جگہ لکھا تھا کہ کورونا کا یہاں علاج ہوتا ہے، اور وہیں سے پولیس کی گاڑی اس کی لاش لے کے جا رہی ہے، کورونا نہیں۔ کورونا بھی نہ ہو گیا، بڑا سبب دیا ہے اس بیماری نے۔ ایسا وائرس ہے سمجھ میں نہیں آ رہا، اتنا کمزور کہ صابن سے ہاتھ دھلنے میں چلا جاتا ہے، کمزور اتنا کہ صابن لگاؤ تو چلا جائے، اور مضبوط اتنا کہ بڑے بڑے ہاسپٹل میں نہ ٹھیک ہے، اتنا کمزور کہ سینیٹائزر سے چلا جائے، اتنا مضبوط کہ آج تک اس کی دوا نہیں ملی۔ عجیب کنفیوز وائرس ہے۔ اس وائرس کے آڑ میں نہ جانے کتنے وائرس ہیں، اتنا کمزور کہ صابن لگاؤ چلا جائے۔ ارے اگر ایسے ہی مارو تو صابن پینا نہیں ہے، صابن ہی سے چلا جاتا ہے۔ ہاتھ ہو تو ہم لوگ پاچوبک ہوتے ہیں ماشاءاللہ، میرے نبی نے پہلے ہی بتا دیا۔ آپ آج ہاتھ دھونے کو کہہ رہے ہیں، ہم نے تو آپ سے ہاتھ دھو لیا ہے، تو آپ ہمارے نہیں رہے۔ بتائیے دوری بنائے رکھو، اونچی دوری بنائے رکھو، ورنہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے گاڑی میں۔ اس میں بھی اونچی دوری بنائے رکھو۔ پہلے آپ کہیں گے کہ 5 آدمیوں کی دوری بنائے رکھو، پھر کہیں گے 20 آدمیوں کی دوری بنائے رکھو، کیا ہے؟ اللہ اس مرض سے ہم لوگوں کو بچائے۔ آمین۔ جس بیماری میں ریسرچ ہو گئی ہے، کینسر ہے، ایڈس ہے، جس بیماری میں ریسرچ ہے، جس کی دوا بنی ہے، اور یہ دوسری بات آ گئی لیکن سمجھانے کے لیے میں بتا دے رہا ہوں، جس میں دوائیں بنی ہیں، پورا مشن لگا ہوا ہے، پورے اسپیشل ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں دوائیں پرٹیکولر دوائیں ہیں، اس میں
مرنے والوں کا پرسنٹیج 1000 میں کم سے کم 900 ہے. اس کی لوگ دوا کھا رہے ہیں، آپریشن ہے، تھیریپی ہے، سارے ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، مگر ایک نہ ایک دن اس کو اسی مرض میں جانا پڑتا ہے. 1000 کو ہو گیا کام کر گیا کینسر تو 900 کو جانا ہے، 100 تو کہیں بچے. جس میں ریسرچ ہے، دوا ہے، آپریشن ہے اور کئی پیتھی ہے، اس میں 900 جا رہے ہیں، 100 بچ رہے ہیں. جس کی کوئی دوائی نہیں ہے، جس میں کوئی دوا ہی نہیں ہے، جس کا کسی کو معلوم ہی نہیں ہے، اس میں 1000 میں سے 900 بچ رہے ہیں، صرف 100 جا رہا ہے. عجیب کنفیوژن والا صابن سے چلا جاتا ہے، 14 دن کا بنواس کرا کے جاتا ہے. یہ کورنٹائن کا بھی تعلق، ہم سننے لوگ تو 40 دن والے بنواس، یہاں 14 دن کے بعد کورونا کو پتہ نہیں کیا ہے، وہ اٹھ جاتا ہے. اتنا کمزور ہے، 14 دن صبر نہیں کر پاتا اس سے زیادہ. 14 دن اگر آپ کنارے رہ گئے تو کورونا کا موڈ خراب ہو جائے اور وہ آپ کو چھوڑ کے چلا جائے گا. اس سے دوستی اچھی نہیں ہے. جیسے کاڑا پی رہا ہے، یہ جسانگا پی رہا ہے، یہ پیراسیٹامول سے کھا رہا ہے، یہ کنارے رہ رہا ہے، اس سے دوستی اچھی چلا جاتا ہے. کیونکہ مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کا تو کوئی ثبوت نہیں ہے. کیونکہ دوائی نہیں تھی تو بور ہو کے چلا جاتا ہے. تو غوث اعظم نے جو کرامت دکھائی ہے وہ اسلام کی تبلیغ کے لیے. ارے میرے نبی کو پوچھتے ہو کہ زندہ کر لیتے تھے کہ نہیں؟ ارے نبی تو چھوڑو، یہ غلام ہے. اور ایسا غلام، توجہ، غلامی میں ایسی مطابقت ہے کہ میرے نبی نے اپنے رسالت کو بعد میں منوایا، نبوت کو بعد میں منوایا، پہلے زمانے سے اپنا صادق ہونا منوایا، اپنا سچا ہونا منوایا. 40 سال تک اپنے کو صادق اور امین منوایا. پہاڑ پہ چڑھ کر کے پوچھا، سماج سے پوچھا کہ دیکھیں میری کریٹیبلٹی کیا ہے اس سماج میں. اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے تو کیا تم لوگ مان لو گے؟ سب نے کہا ہاں مان لیں گے. کہا تم مان لو گے؟ کہا اس لیے کہ محمد زندگی میں کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا. تو نبوت اور رسالت تو 40 سال کے بعد اعلان کیا، نہیں کہا مجھ کو نبی مانو، رسول مانو. پہلے یہ چیک کیا کہ یہ لوگ ہمیں سچا مانتے ہیں کہ نہیں. کیونکہ اگر سچا ہی نہیں مانو گے تو سارے لقب اور سارے منصب بیکار ہو جائیں گے. تو اسی طرح غوث اعظم نے، رسول نے اپنی نبوت اور رسالت بعد میں منوایا، اپنا صادق ہونا پہلے منوایا. اسی طریقے سے غوث اعظم نے بغداد کی جامع مسجد سے اپنی ولایت بعد میں منوایا، پہلے سفر میں اپنی صداقت کو پہلے منوایا. ایک نے سب سے پہلے اپنے کو صادق منوایا تو وہ نبیوں کا سردار ہے. دوسرے نے ولایت سے پہلے اپنے کو صادق منوایا تو یہ ولیوں کا سردار ہے. یہ مطابقت ہے، یہ نبیوں کا سردار. صداقت پہلے، اپنا اخلاق پہلے. اب تم جمعہ 8 دن سوچو میری سب مان لیں تو کیسے مانیں گے؟ پہلے اپنے آپ کو سچا منواؤ. اس لیے ولایت بعد میں منواؤ، کرامت اور اپنی باپو کی بعد میں منواؤ، پہلے اپنے کو سچا منواؤ. سچا مان لیا تو پھر بعد کے
کے سارے ڈاکومنٹ سب سچے ہو جائیں گے، سارا منصب سچا، سارا خطاب سچا، سارا مذہب، اور سچے ہی نہیں مان سکے تو سب سے پہلے ضروری ہے سچ۔ کیا ہے؟ ہر کام سے، ہر مشن سے، ہر تحریک سے، ہر جلسے سے، ہر نظریے سے سب سے پہلے کیا ہے؟ سچ منواؤ، سچ بولو، سچ میں رہو۔ لوگ عجیب ہیں، جھوٹ بول کے کہتے ہیں میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ سب سے بڑا جھوٹ بولتے ہیں۔ تو غوث اعظم نے سچ منوایا، اس زبان ہے، کیونکہ بعد میں کرامتیں بعد میں آتی ہیں، پہلے زبان کا سچا ہونا ضروری ہے۔ آدمی کس سے مرتا ہے؟ کارتوس سے۔ کوئی بھی مارو گولی، کوئی مارتا ہے گولی، کوئی مارنا بھی نہیں، مگر تو مرتا کائے ہے؟ حقیقت بارود اندر چلا جاتا ہے، کارتوس سے مرتا ہے۔ اب مٹھی میں بھر کے کارتوس مارو کسی کو، کوئی مرے گا؟ کیوں نہیں مرے گا؟ جب مرتا کارتوس سے ہے، بارود سے مرتا ہے، زہر پھیلتا ہے، مٹھی سے مرتا ہے، لیکن مٹھی میں بھر کے کارتوس مار دو نہیں مرے گا نا؟ کیوں؟ مرتا تو کارتوس سے ہے، لیکن اس میں گھسنے کے لیے، دل کے اندر گھسنے کے لیے بہت ٹائٹ اسپرنگ چاہیے، جو اسپرنگ اس کو قاعدے سے چھوڑے مضبوطی سے، تو سائے سے وہ اندر جا کر کے گھس جائے، اس کے لیے پیچھے پاور چاہیے، پیچھے پاور چاہیے، تب بدن کے اندر گھسے گی، پھر زہر پھیلے گی، پاور چاہیے، گولی گھسنے سے پہلے پاور چاہیے، بات دل میں داخل ہونے سے پہلے پیچھے پاور چاہیے، اثر ہونے سے پہلے پیچھے پاور چاہیے، بات دل میں تبھی لگے گی، انقلاب تبھی آئے گا، بدلاؤ تبھی آئے گا، پریورتن تبھی آئے گا، انقلاب تبھی آئے گا، من کی دنیا تبھی بدلے گی، لوگ ڈاکو سے پاسبان تبھی بنیں گے جب پیچھے صداقت کا پاور ہوگا، تب جا کر کے ولایت کا ٹاور ہوگا۔ پہلے پاور جو آئے، بہت اچھی بات جانتے ہیں آپ، پوری کتاب سر پہ لے کے گھومتے ہیں، سچ سے انقلاب نہیں آتا، سچے سے انقلاب آتا۔ پوری لائبریری میں کتاب رکھی ہوئی ہے، جاؤ ہر کتاب پہ کود جاؤ، اور سب کو اپنا ورق بنا لو، پہن لو، ساری کتاب کو ہار بنا کے پڑھ لو، بدلاؤ نہیں آئے گا، بدلاؤ نہیں آئے گا، سچ سے بدلاؤ نہیں آئے گا، جب تک اس سچ کے ساتھ ایک سچا نہیں کھڑا ہو، جب تک اس سچ کے ساتھ، اب قرآن سے زیادہ سچ کیا ہوگا؟ قرآن سے زیادہ سچ کیا ہوگا؟ ایک ایک حرف سچ، ایک ایک سطر سچ، ایک ایک سورہ سچ، اس کے سچ ہونے میں کوئی گنجائش؟ سچ کی کوئی گنجائش نہیں ہے نا؟ جو مکمل سچ ہے وہ بھی اپنے نہ مٹنے کی تو گارنٹی لیتا ہے کہ مجھے کوئی مٹا نہیں سکے گا، مگر وہ سچ تم نہیں بہکو گے اس کی گارنٹی نہیں لیتا۔ سچ سے انقلاب نہیں آتا، توجہ، قرآن کہے گا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن کو پڑھ کر کے کتنے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، اور اسی قرآن کو پڑھ کر کے کتنے لوگ ہدایت پا جائیں گے۔ ہمیں جب قرآن سچ ہے تو گمراہ کیسے ہوں گے؟ صرف ہدایت پانا چاہیے۔ کہا سچ سے انقلاب نہیں آتا جب تک کہ ساتھ میں سچا نہ ہو۔ یہ قرآن اگر یزیدیوں کے
میں قرآن ہے تو یہدی نہیں کثیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اگر غلط ہاتھ میں ہے تو انٹرپریٹیشن غلط کریں گے۔ اسی لیے قرآن اپنے ختم ہونے کی مجھے کوئی نہیں مٹا سکتا یہ گارنٹی لیتا ہے، لیکن تجھے کوئی نہیں ختم کر سکتا یہ گارنٹی نہیں لیتا، کیونکہ اس میں ہاتھ دے ٹھیک ہے نا۔ تو صرف سچ نہیں، انقلاب کہاں سے آتا ہے؟ سچا سچے سچائی رسول نے پہلے بتائی، اسی لیے سچائی غوث اعظم نے پہلے بتائی، واقعہ نگاری مقصد نہیں ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں وہ جو ڈاکوؤں نے جو کلمہ پڑھ لیا اور دین پر چل گئے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لیا، یہ پہلی توبہ تھی جو میرے ہاتھ میں کی ہے۔ پہلی توبہ پہلے سفر میں غوث اعظم کے ہاتھ پر لوگوں نے کر لیا، پہلی توبہ۔ ابھی گھر سے نکلے تھے کہ راستے میں سچائی کو شو کیا، سچائی دکھایا، اور سچائی کا امپریشن ایسا پڑا کہ سارے ڈاکو اور سارے چور وہ نیک بن گئے۔ اچھا توبہ کر کے صرف نیک بن جاتے یہی کافی تھا، مگر ہاتھ کا فرق ہے۔ کہتا ہوں ہاتھ کا فرق ہوتا ہے، آرڈنری ہاتھ اور ہے، ایکسٹرا آرڈنری ہاتھ اور ہے۔ ہاتھ تو بہت ہیں لیکن شیخ الاسلام کا ہاتھ اور اسلام کے فائدے کے لیے، اسلام کے فائدے کے لیے محمد کے غلام ہوئے۔ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پہ سلوک کرتا ہے اور اس میں اسی نبی کی کوالٹی غالب اکثریت میں رہتی ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میرا سلوک میرے نبی کے قدم پر ہوا، محمد مصطفیٰ کے قدم ہوا، وہ بھی صادق یہ بھی صادق، وہ نبیوں میں صادقوں کے سردار یہ ولیوں میں صادق۔ اب ایسا زندہ کیا، کب کا مرا ہوا، کفن کی ایسی کی تیسی ہو گئی ہو، کہاں کفن؟ اچھا یہی نہیں تھا، وہ مردہ گائیکار تھا، پتہ نہیں مائنڈ پہ پڑھتا رہا کہ نہیں، گائیکار تھا، وہ لوٹ رہا ہوگا یا دف رہا ہوگا، آلے پہ بحث نہیں کرتے لوگ، مگر گاتے بجاتے اٹھ گیا۔ اور یہ ممکن نہیں، ممکن ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے زندہ کر دیا، بوٹی کرنے کے بعد پرندے اڑ کے اپنی صفت کے ساتھ آئے۔ پرندے کام کیا اڑنا نا، پروں کے ساتھ اڑنا ان کی کیا ہے صفت، اور اس کا گانا اس کی صفت، اس کا گانا اس کی صفت۔ تو اللہ کے کرم سے ابراہیم کی زبان کی تاثیر سے خدا کے حکم سے پرندے آئے اپنی صفت کے ساتھ، اور ادھر اللہ کے حکم سے دین کی سربلندی کے لیے غریب حضرت غوث اعظم نے جب مردے کو زندہ کیا تو وہ گاتے بجاتے اٹھا اپنی صفت کے ساتھ۔ پتہ چلا صرف مردہ اور کفن ہی نہیں، اس کے فن کے ساتھ زندہ کر دیا۔ تعجب نہ کرنا، محی الدین ہے۔ غوث اعظم جا رہے ہیں، راستے سے گزر گئے، ایک بڑھیا نہیں، ناتواں، کمزور، مفلوج، ہاتھ پیر میں کوئی جان نہیں، ہڈیاں ظاہر، نسیں ظاہر، ڈھانچہ ہڈیوں کا ڈھانچہ کرا رہے ہیں۔ غوث اعظم نے خیریت پوچھی،
میں ان کو ہاتھ دیا، میرے سہارے ہو جاؤ۔ یہ گھڑیوں کو سہارا دینا میرے غوث اعظم نے اپنے نبی سے سیکھا ہے۔ اٹھ جا، ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ پر اس نے اپنا کمزور ہاتھ دیا، غوث اعظم نے اس کے ہاتھ کو اٹھایا، غوث اعظم کا ہاتھ لگنا ہی تھا، دنیا کے بدن میں جان آ گئی، تندرست ہونے لگی، تمانا ہونے لگی، اٹھ کھڑی ہوئی، طاقتور ہو گئی، حساس بشاش، اس کی نسیں، ہڈیاں، گوشت، پوست سب مینٹین۔ کہا کون؟ یہ ایک مثال پیش کی گئی تھی، کہا اے عبدالقادر جیلانی میں تمہارا دین ہوں، میں مذہب ہوں، میں اسلام ہوں، مسلمانوں کی بدکاریوں، خرابیوں، عیاریوں، زناکاریوں، شراب نوشیوں، سود خوریوں نے مجھے کمزور کر دیا تھا، مسلمانوں کی لالچ نے، ان کی ضمیر فروشی نے، ان کے گناہوں کے ارتکاب نے، ان کے معصیت شعریوں نے، خدا کی نافرمانیوں نے، حرام کھانے سے، حلال کو ترک کرنے سے، پیسے، دولت، دنیا کی لالچ، درباروں میں فواحشات، منکرات، خرافات، زناکاری، بدکاری، عیاشی، عریانگی، ننگاپن، رشتوں کا تقدس ختم، ان ساری صفتوں نے مسلمانوں کی ان بہرا رویوں نے مجھے کمزور کر دیا تھا۔ میں مذہب ہوں، مذہب، اور اس مذہب کو کمزور کرنے والے کوئی اور نہیں ہے، اس مذہب کو لوٹنے والے کہیں اور کے نہیں ہیں، کسی بھائی کے لال میں باہر طاقت نہیں جو اسلام کا بال بیکار کر سکے، مسلمان ہی اپنے مذہب کو نقصان پہنچا رہا ہے، چاہے وہ کل ہو چاہے وہ آج ہو۔ 5ویں صدی ہجری میں مسلمانوں عباسی خلفاء عیاشیوں کا شکار، ان کے دربار میں رقص و سرور اور مجاہد کی تلوار ایک کنارے رکھ دی گئی، عیاشیوں اور بدکاریوں کا دور دورہ، اسی کی وجہ سے میں تمہارا دل کمزور ہو گیا تھا، لیکن تم نے ہاتھ بڑھایا، تمہارا ہاتھ لگا تو جیسے تمہارے ہاتھ کی مسیحائی نے مجھ کو تندرست کر دیا، اسی طریقے سے تمہاری وجہ سے، تمہاری وسیلے سے، کیونکہ اللہ نے تم کو منتخب کیا ہے، جیسے میں تندرست روانہ ہو گئی، تمہاری وجہ سے یہ دین زندہ ہو جائے گا، یہ دین پائیدہ ہو جائے گا، تمہاری وجہ سے یہ دین زندہ ہو جائے گا۔ حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر میں جب بغداد آیا، تو سب اس کو ہر طرف سے محی الدین یہ ہے زندہ کرنے والے دین، شخص کو بھی زندہ کیا، آئیڈیالوجی کو بھی زندہ کیا، نظریے کو بھی زندہ کیا، دین کو بھی زندہ کیا۔ ایسے ہوتے ہیں کرامت دکھلانے والے اپنے مال اور اپنی جائیداد کو زندہ نہیں کرتے، اپنے دین اور مذہب کو زندگی دیتے ہیں۔ یہ ہے زندگی دینا، زندہ کرنا دین کو بھی، قبرستان کے مردے کو بھی۔ اللہ کی اللہ کو بلاؤ تو سارے پرندے اڑتے ہوئے
قدموں میں آ گئے، قدموں میں آ گئے، کیونکہ مانوس کیا تھا نا، فَسَبْهُنَّ إِلَيْكَ ہلایا تھا، اپنے سے پیٹ بنایا تھا، سب زندہ ہونے لگے، اللہ کی شان ظاہر ہو گئی۔ ایسے ہی بہت سے اعظم نے مردے کو زندہ کیا تو اللہ کی شان ظاہر ہو گئی، دین کو زندہ کیا اللہ کی شان ظاہر ہو گئی، مرغے کو زندہ کر دیا، مرغا کھایا ہڈیاں جمع کی، مرغا اٹھ کے بھاگنے لگا، ایک کمزور باپو بیٹھے تھے، خدا اگر یہ نسخہ میرے کو مل جائے تو گھر میں کریڈٹ بن جائے گی، تو زندگی بھر مرغا گھر والوں کو کھلاؤں گا۔ پوچھا غوث اعظم سے وظیفہ کیا ہے؟ یہ آپ نے کہیں کو پڑھ کیا پڑھا؟ آج کل لوگ بہت وظیفہ پوچھتے ہیں، آپ نے یہ منہ کیسے زندہ کیا مرغا؟ سورہ فاتحہ پڑھ دیا، سورہ فاتحہ ہاں بس ٹھیک ہے، چلے گئے بازار سے خریدا، گھر میں لے کے آئے، بیگ میں، اب سارے شکلے کے لیے دودھ، اب تیرے کو روز مرغا کھلاؤں گا، وہ نسخہ ہاتھ لگا ہے، چلو پکاؤ، پکایا، کھایا، ہڈیاں جمع کی، پڑھ کے پھونک رہا ہے، ایک بار، دو بار، چار بار، زندہ تو چھوڑو، ہڈی بھی نہیں ہل رہی، پریشان ہو گیا، پھر گیا، حضور کیا پڑھا تھا آپ نے؟ کلام و شریف، کہا میں نے اتنا پڑھا، زندہ نہیں ہوا، کہا یہ سچ ہے کہ میں نے کلام و شریف پڑھا، مگر اس کے لیے پہلے تو عبد القادر جیلانی ایسی زبان پیدا کر، ایک کارتوس والی بات آتی ہے، پہلے زبان ایسی بنا، یہ تیری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی ہیں، یہ تیرے زبان کا اثر کیوں چلا گیا ہے، یہ تاثیر کیوں ختم ہو گئی، یہ لالچ میں پسی زبان، جھوٹ میں پسی زبان، فریب میں پسی زبان، زیادتیوں میں پسی زبان، ایک دوسرے کو دل توڑنے والی زبان، ملت کا شیرازہ بکھیرنے والی زبان، جب ایسی زبان ہوگی تو تاثیر ختم ہو جائے گی، زبان کو سچائی کے شیرینی میں بھگا، اس کے بعد جب زبان سچی ہو جائے تو اللہ کے نام لے کر جو بول وہی پورا ہوتا نظر آئے گا، وہی کمپلیٹ ہوتا نظر آئے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ زبان کی تاثیر پیدا کرنا ہے، یہاں دن بھر جھوٹ، اور کچھ جھوٹ تو کچھ تو ایسے ہی ہوئی، موبائل ہے تو بہت جھوٹ ہوتا ہے، کہاں پہنچے مزید چوکڑی پہ آ گیا، گھر سے بھی نہیں، اس میں تم کو کوئی مار ڈالا، کیوں سامنے والے سے اتنا ڈر رہے ہو، کہاں پہنچے، کہہ دیتا میں ابھی گھر سے نکلا ہوں، کیا گولی مار دیتا، مگر مارکیٹ میں رہنے کی جھوٹ، ہر دم جھوٹ، جھوٹ تو کوئی بھی جائز نہیں ہے، اور اس طرح کے تو ایک دم ہی بیوقوفی والے ہیں، جھوٹ، ہاں کبھی کبھی جھوٹ بول سکتے ہو، دو لڑے ہوئے کو ملانا پڑے گا، دو لڑے ہوئے کو ملانا پڑے، تھوڑا سا فلیور کا استعمال، لیکن یہاں تو ہر دم جھوٹ، صبح شام جھوٹ، ہر دم جھوٹ، یہ جھوٹ میں زبان بے تاثیر ہو گئی ہے، ہمیں اپنے زبان میں تاثیر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جس زبان میں تاثیر ہوتی ہے اس کی بات میں اثر ہوتا ہے، اس کی بات دل میں لگتی ہے۔ غوث اعظم ہر بات کہتے تھے، کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، میرے غوث کی تو شان یہ تھی، میرا غوث کسی سے متاثر نہیں ہوتا تھا، وقت کا بادشاہ تھا، غوث اعظم پہلے ہی مہمان کھانے سے اٹھ کے پہلے ہی گھر میں چلے جاتے تھے، کیونکہ بادشاہ فاسق و فاجر ہے،
मगर चूंकि बादशाह है कुछ ना कुछ उसका लिहाज करना पड़ेगा। तो अब अगर गौसे आजम पहले से बैठे हैं और बादशाह आ गया तो अजराहे मोहब्बत, अजराहे ओहदा लिहाज करके बादशाह की ताज़ीम के लिए उठना पड़ता, बादशाह की ताज़ीम के लिए उठना पड़ता। मगर गौसे आजम पहले ही से गए, अब वो आके मेहमान खाने में बैठ गए। अब गौसे आजम घर से बाहर आ गए, अब वो उठ रहा है ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए बादशाह ये सबसे बड़ा है, ये सुल्तानुल औलिया है। ये किसी मरदूद बादशाह के लिए नहीं उठता। बादशाह ने थैली दिया अशरफियों की भरी हुई, कबूल फरमाइए। गौसे आजम ने अपने हाथ में थैली को लेकर के दबाया और उससे खून के कतरे जारी हो गए। कहा है बादशाह गरीबों के खून की चूसी हुई दौलत तू फकीर को दे रहा है, तेरे दौलत की हैसियत क्या बनाया गौसे आजम ने? अमीरों, शेखों और नेताओं के चक्कर में अपने तकद्दुस को बेचना नहीं, ये लोगों के खून से चूसी हुई दौलत है। ऐसी हर दौलत को ठुकरा के इस्लाम की फकीरी की चादर ओढ़ लो, यही गौसे आजम का पैगाम है। अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद। थोड़े से पैसे के लिए क्या से क्या बदल देते हो, मिजाज बदल देते हो, माशरा बदल देते हो, समाज बदल देते हो, पैसा हो चाहे जैसा हो। अशरफियों की थैली गौसे आजम के हाथ में आकर के अपनी सच्चाई बता दी। तुम सोचते हो पैसा हो चाहे जैसा हो, हराम की दौलत पेट में ले जाते हो, हराम के दाने से अपने बदन की अफसाइश करते हो। ये बदन जो हराम से पनपा हो, ये बदन जो हराम से परवान चढ़ा हो, ये बदन जो हराम की ग़िज़ा से इसका खून बना हो, क्या ये जन्नत में जाने के लायक है या जहन्नम में चलने के लायक है? ऐसी हराम की हर दौलत को गौसे आज़म की तरह मुट्ठियों में मसल दो और बता दो कि हम सच्चे कादरी हैं, मर जाएंगे हराम नहीं खाएंगे। तब तो आप कादरी हैं। ये गाने, ये गुनगुनाने के लिए नहीं होता, गुनगुनाने के लिए दीन नहीं है। अच्छी बात है गुनगुनाना, ये तकरीर में चिल्लाने के लिए दीन नहीं है। हर डॉक्टर से उसके स्पेशलाइजेशन के हिसाब से मिलते हो जो मैं कह रहा हूँ। मैं मद्दा से ही गया था, सुभान अल्लाह, मैं अजमेर से ही गया था, माशाअल्लाह, मैं दोस्त के यहाँ गया था, ठीक है, मैं मखदूम साहब के यहाँ गया था, बहुत अच्छी बात है, मैं शाहजहां में गया था, ठीक है, गए थे वहाँ अजमेर आता है हर साल में गया। अच्छा एहसान किया तुमने, न जाते तो तुम्हारा दोस्त क्या कर लेते? वहाँ गए। अच्छा चलिए वहाँ गए तो आपने क्या कहा वहाँ जाकर के? वहाँ दोस्त पाक के, गरीब नवाज के, मखदूम साहब के, बुजुर्गों के वहाँ गए। सिर्फ दुनिया, सिर्फ दुनिया, पैसा दे दो, दौलत दे दो, धंधा दे दो, मगफिरत नहीं, बख्शिश नहीं, दुआए नजात नहीं, गुनाह कबीरा सगीरा से रुस्तगारी नहीं, तहम्मुल नहीं, बर्दाश्त नहीं, सब्र की सिफत नहीं, क़नात की दौलत नहीं मांगी, हिल्म नहीं मांगा, बुर्दबारी नहीं मांगी, अच्छी फिक्र नहीं मांगी, अच्छी सोच नहीं मांगी, फैज़ नहीं मांगा। क्या दे दो? लड़की दे दो, लड़का दे दो, दुनिया दे दो, पैसा दे दो, पार्टी दे दो, कस्टमर दे दो। अरे स्पेशलिस्ट के पास जाओ, अरे दुनिया ही सिर्फ चाहिए तो जा मलूक के पास, सिर्फ दुनिया चाहिए तो जा फिरौन के पास, सिर्फ दुनिया चाहिए तो जा शद्दाद के पास, सिर्फ दुनिया चाहिए तो जा कानून के पास। ये तो दुनिया के स्पेशलिस्ट हैं, ये जो दीन के ताजदार हैं, जो जन्नत के शहसवार हैं। पर
پریشانی مانگو، لیکن صرف دنیا. میں نے دیکھا کہ اجمیر ہو کہ چوچا ہو، صرف دنیا لوگ مانگتے ہیں، صرف دنیا کے لیے جاتے ہیں، صرف دنیا کی مادی چیزوں کے لیے. نہ بخشش کسی نے مانگا، نہ مغفرت، نہ ماں باپ کی مغفرت، نہ اپنے معاشرے کی اچھائی، نہ اتحاد، نہ اتفاق. صرف دنیا، صرف دنیا. ارے اللہ کے بندو، یہ دنیا کو چھوڑنے والوں سے تم دنیا مانگ رہے ہو؟ دنیا کو لات مارنے والوں سے تم دنیا مانگ رہے ہو؟ دنیا سے کنارہ کشی کرنے والوں سے صرف دنیا مانگ رہے ہو؟ حرام کی دولت کو تھوک دینے والوں سے تم حرام کی دولت مانگ رہے ہو؟ یہ سب سے بڑی گمراہی ہے سنیوں سنیوں. ایک دعا سکھاتا ہوں، سبحان اللہ، مان بتاتا ہوں. جا کر کے ولیوں کی بارگاہ میں خدا سے مانگو، اے اللہ عبد القادر جیلانی جیسے سلطان الاولیاء پر جو تم نے اپنے رحمتیں اور برکتیں فرمائی، مجھے اس کا صدقہ دے دو، مجھے اس میں حصہ دے دو، اور اگر مجھے ان کا فیض دے دو تو فیض میں مال بھی ہے، فیض میں دنیا بھی ہے، فیض میں اولاد بھی ہے، فیض میں آخرت بھی ہے. فیض مانگو، ایک دکان مت مانگو. گھٹیا چیز، سوچ کو گھٹیا کرتے ہو. سکندر نے کہا سکندر سے چونی مانگتے ہو، تم غوث اعظم سے جو ہے وہ دکان مانگتے ہو. صرف چھوٹی چھوٹی پریشانی اتنی دور رہے ہو. مانگو، فیض مانگو. اے غوث اعظم اپنی سیرت کا حصہ دے دو، اپنی صداقت کا ٹکڑا دے دو، اپنا اندر. اب ہم لوگ جو مانگتے ہیں نا سر، غوث اعظم کا کرم ہو، غوث پاک کا کرم ہو، ولیوں کا کرم ہو، ان کا ہم صدقہ کھاتے ہیں. یہ کیا مطلب صدقہ کھاتے ہیں؟ اس کا مطلب صرف دنیا، صرف وڑا پاؤ، صرف چاؤمین برگر، صرف کھیر پوری، یہ مطلب ہے کرم کا؟ تو یہ کرم تو یار ایرے گہرے نتھو گہرے سب دے رہے ہیں. غوث اعظم کے کرم کا یہ مطلب نہیں ہے. غوث اعظم کے ساتھ رشتے میں ہوگے تو دنیا ایسی بن جائے گی جو حلال رزق کے ساتھ جنت تیار کر دے گی، دنیا بھی دے دے گی اور آخرت بھی دے گی. اپنی اصلاح کو، حرام دولت سے بچو اور صرف دنیا مانگنا چھوڑو. تو جب دنیا مانگتے ہوگے، رٹتے ہوگے تو وہ تو دعا کر دیتے ہوں گے، مگر سوچتے ہو کہ یار کتنا بڑا دنیا دار ہے، میرا اس کا رشتہ صرف دنیا کا ہے. اب بتائیے کون سی بیوی محبت؟ اس لیے اپنے اندر وہ محبت پیدا کرو، وہ روحانیت پیدا کرو، وہ سچائی پیدا کرو. ہمارا ولیوں سے تال میل یہ دنیا کے لیے نہیں ہے، یہ کوئی امباجی چوک نہیں ہے غوث اعظم کی بارگاہ، ہے نا؟ یہ روحانیت کا مرکز ہے. یہاں دنیا میں صداقت مانگو اور وہاں جا کے جنت مانگو. ان کے ساتھ رہنے میں یہ ہوتا ہے. اور ہمارے علماء و مشائخ باپو حضرات بھی اسی پر اصلاح کریں اور اسی انداز سے لوگوں کے اندر دنیا کی حرص و حوث کو تھوڑا سا کم کرنے کی کوشش کریں. اور یہ کہیں بیٹا میرے مرید ہو تو پریشانی میں بھی مرید رہو، تو خوشی میں بھی مرید رہو. جیسے سرکار کے غلام پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں تب بھی غلام. یہ اچھے دن کے ساتھی مت بنو، ہے نا؟ صرف اچھے دن کے ساتھی. ایک باپو کو پکڑا کام نہیں ہوا، دوسرے کے پاس گئے، دوسرے کو پکڑا کام نہیں ہوا، تیسرے کو پکڑا، پیر بدل دیا، مولانا بدل دیا، مفتی بدل دیا، روڈ بدل رہے ہیں، اتنا بدل رہے ہیں. ایسا لگتا ہے سب کو اے ٹی ایم سے ملے، نکالو یہاں پیسہ نہ ملے، وہاں نکالو، وہاں کام نہ کرے تو وہاں نکالو. جسے سرکار کے غلام پتھر کھانا ہے تب بھی ساتھ میں ہے، اور بعد میں جنت جانا ہے تب بھی ساتھ میں. یہ پیری مریدی کو لوگوں نے دنیا داری بنا دیا. پیر دنیا کے لیے نہیں چنا جاتا، دنیا میں صحیح راستہ چلنے کے لیے چنا جاتا ہے. دنیا کے لیے پیر نہیں چنا جاتا، لیڈر چنا جاتا ہے، نیتا چنا جاتا ہے. پیر تو آخرت کے لیے چنا جاتا ہے، آخرت کے لیے چنا جاتا ہے کہ اس کے بنائے ہوئے راستے پہ چل کے ہماری آخرت بہتر ہو جائے گی، اس لیے مرشد چنا جاتا ہے.
بدلے نا یہ سب کی آپ لوگ سننے مسلمانوں ہم سب مل کر اصلاح کریں. اتنا آپ نے تجارتی اڈا بنا دیا مزاروں کو جگہوں کو باتیں کر کے عشق کی بات محبت کی بات سب کر کے. اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے 5-6 مہینہ انجوائے کرو میں ساری بارگاہیں بند کر دیتا ہوں. بہت درپیوگ کیا ہے تم نے ان بارگاہوں کا. دنیا بہت مانگی ہے اتنا مانگی کہ ہم کو ہی تم بھول گئے اور ان بزرگوں کی چوکھٹ کو تم نے صرف دنیا مانگنے کی جگہ بنا لی. اب مارچ بند اپریل بند مئی بند جون بند اور کتنا بڑا عذاب ہو آیا کہ ہم سے ہماری مسجدیں بند ہو گئی ہماری سجدہ گاہیں بند ہو گئی ہمارے آپس کے تعلقات بند ہو گئے. ہم دور بیٹھے لوگوں سے تعلقات بناتے تھے اور اپنے رشتہ داروں سے دور رہتے تھے. ماں کا ادب نہیں کرتے تھے اور امریکہ میں بیٹھا ہے کوئی تو اس کی بات پہ لائک اس کے پوسٹ پہ ان لائک کمنٹ اور بغل میں رشتہ دار بھائی ہے اس کو نہیں پوچھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے لے ہو اب باہر تعلقات قائم کرو. اب سب فرینڈ شپ یہ سب عبرت ہے. چائنا نے کیا کہ امریکہ نے کیا کہ وائرس ہے کہ 5G ہے کہ ریڈیشن ہے ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے. مکاری ہے کہ اس میں انجانی ہے کہ اس میں سچائی ہے ہم اس تفصیل میں جائیں گے. سب چیز کا کرنے والا خدا کسی نے بھی کیا ہو اللہ ہی فاعل حقیقی ہے. اس میں سبق ہے اس میں عبرت ہے. عبرت کیا ہے؟ ایک ہے شوق اور ایک ہے ضرورت. ایک ہے شوق ایک ہے ضرورت. لاک ڈاؤن میں آپ کی ضرورت پوری ہو گئی شوق کا دروازہ بند ہو گیا تو اب شوق پہ پیسہ زیادہ خرچہ کرنا ختم کرو ضرورت کو پوری کرو. یہی اصلی چیز تھی باقی سب بھول رہی ہے. آرٹیفیشیل لائف ہے. یہ برانڈ کا جوتا وہ برانڈ کی نیکر یہ برانڈ کا چشمہ. بھوک لگی ہے حالت خراب ہوتی ہے ہم کون چشمہ لگاؤ گے. برانڈیڈ ماحول ختم اور ضرورت باقی ہے. غریبوں کی مدد کیا آپ نے. بہت سے لوگوں نے غریبوں کی مدد کیا ان تک غلہ پہنچایا ان تک کھانا پہنچایا. یہی اصلی زندگی ہے. جب وبا آئے تو سکھانے آئی ہے. جب سکھانے آئی ہے تو سیکھ جاؤ. کورونا چلا بھی جائے تو ہم ایک دوسرے کی مدد نہیں چھوڑیں گے. ایک دوسرے کی خبر گیری نہیں چھوڑیں گے. ایک دوسرے سے تعلق اور سوشل ڈسٹینسنگ کی جو مشق کرائی جا رہی ہے کریے. کتنا بھی 6 فٹ دور ہو جاؤ 10 فٹ دور ہو جاؤ محلے سے دور ہو جاؤ علاقوں سے دور ہو جاؤ. جو بھی سرکاری آدیش ہے پرشاسنک آدیش ہے ڈاکٹروں کی ایڈوائز ہے وہ فتنے کے بھی خوف سے اور نقصان کے خوف سے سب پورا کرو. مگر 6 فٹ کی دوری جسم کی بنا لینا 10 فٹ کی دوری جسم کی بنا لینا. اے مومنوں اپنے دل کی دوری کسی مومن کے دل سے نہ بنانا. لگاؤ رکھنا ایک دوسرے کی خبر گیری کرتے رہنا ایک دوسرے کے حال کو پوچھتے رہنا ایک دوسرے کی مدد کرتے رہنا. یہ بھی ہم کو غوث اعظم کے صدقے میں یہ بھی میرا آپ کو پیغام ہے. میرا دوست وہ غوث ہے لوگوں نے اس سے بھی ڈسٹینسنگ بنائی. ایک مرتبہ غوث اعظم کے خلیفہ نے دیکھا کہ غوث اعظم تشریف لائے کوئی آ ہی نہیں رہا کوئی مل ہی نہیں رہا کوئی ملاقاتیں نہیں کر رہا نہ دان نہ دکشنا نہ نیاز نہ نظر نہ ملنا نہ جلنا. خلیفہ نے کہا یہ جمع ہو گئے. اب خلیفہ لوگوں کو اگر یہی ماحول اگر الگ الگ دکھے گا تو بیچارے خلیفہ کا کیا فائدہ. جو مزار پہ چڑھے وہ مجابر لے جائے مزار پہ چڑھے گا نہیں تو مجابر کیا لے جائے گا. اب خلیفہ صاحب پریشان ہوئے یہ کیا منظر ہے. لوگ غوث اعظم کے پاس نہیں آ رہے ہیں کوئی مل رہا ہے ملاقات کر رہا ہے نہ کہیں ہو رہا ہے. یہ منظر دیکھا ایسا لگتا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ. تھوڑی دیر کے بعد پھر عرصہ گزرا دیکھا کہ لوگ قافلے کے قافلے جو جمع در جماعت آ رہی ہے. غوث اعظم کوئی قدموں میں گر رہا ہے کوئی ہاتھ چوم رہا ہے کوئی پیر پڑ رہا ہے کوئی سینے سے لگا رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے.
پہلے تو آ نہیں رہے تھے اب جا نہیں رہے ہیں، پہلے تو سڑ نہیں رہے تھے بھاگ نہیں رہے ہیں۔ یہ دوسرا منظر کیسے؟ یہ ادھر سوچتے رہے، غوث اعظم بھی سوچتے رہے یہ کیا سوچ رہا ہے۔ غوث اعظم نے کہا ان لوگوں کا نہ ملنا اور پھر ان کا ٹوٹ پڑنا تمہیں یہ خیال آ رہا ہے؟ تو سنو، اللہ نے لوگوں کے دلوں کو عبد القادر جیلانی کی مٹھی میں دے دیا ہے۔ اللہ نے کس نے دیا؟ دیکھیے پاور اللہ کا ہے۔ اللہ نے لوگوں کے دلوں کو عبد القادر جیلانی کی مٹھی میں دے دیا ہے۔ میں جب جس کو چاہتا ہوں قریب کر لیتا ہوں اور جب جس کو چاہتا ہوں دور کر دیتا ہوں۔ تو اب جو لوگ دور ہیں ان سے لڑنا جھگڑنا نہیں، ان سے بحث نہ کرنا، سمجھ جاؤ کہ غوث اعظم نے دور کر دیا ہے۔ اور جو جشن غوث اعظم اس مسجد میں اکٹھا ہو کے آج منا رہے ہیں، تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ غوث اعظم نے تمہیں قریب کر دیا ہے۔ بڑے کرم کے ہیں فیصلے سے، بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے اللہ کی مشیت کے جلوے علم الیقین سے لے کر کے حق الیقین تک دیکھے، مشاہدہ جمال و حل کیا۔ اسی طریقے سے ہمارا عقیدہ مضبوط ہوا اور ہم نے بھی حضرت غوث اعظم کی بات میں ولی نبیوں کے صدقے میں پھر ولیوں کے ہاتھ سے بھی ایسی ہی کرامتیں دیکھی تھی۔ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل بہت سی باتیں جو نبیوں میں معجزہ بن کر کے ہوتی ہیں وہ ولیوں میں کرامت بن کر کے ہوتی ہیں۔ غوث اعظم نے بھی مردہ زندہ کیا، غوث اعظم نے بھی جانور کو زندہ کیا، غوث اعظم نے بھی دین کو زندہ کیا۔ ادھر ابراہیم کے ہاتھ سے پرندے زندہ ہو رہے ہیں، ادھر حضرت غوث اعظم کے ہاتھ سے بھی لوگوں کو زندگی مل رہی ہے۔ بات ہاتھ تو زبان تو ابراہیم خلیل اللہ کا ہے لیکن طاقت اللہ کی ہے۔ ہاتھ اور زبان تو محی الدین عبد القادر کی ہے لیکن طاقت خدا کی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔